أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية 158 سورة البقرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان بے شک ہم جانتے ہیں عربی زبان میں ایک سینٹنس کے اندر کوئی بھی سینٹنس بنانے کے لیے عام طور سے 3 الگ الگ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہے اسم یا پھر فعل اسم اور کہیں اور فعل اور حرف. یہ 3 ہی ہے نا، حروف ہیں یا اسما ہے یا افعال ہیں، یہی ہوتا ہے. اور عربی زبان میں سینٹنس کو بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس میں فعل بھی ہو یا حرف بھی ہو. کئی بار اس کے بغیر بھی آرام سے جملہ عربی جملہ بن جاتا ہے. مثلا کتاب و احمد کی کتاب، احمد کی کتاب ہے، یہ پورا جملہ بن گیا. کتاب و احمد، کتاب بھی دیکھیں اسم ہے اور احمد بھی اسم ہے، لیکن جملہ مکمل ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر دیکھیں ان الصفا اسم ہے، صفا پہاڑی جو مکے میں ہے. والمروہ یہ بھی اسم ہے. من حرف ہے. شعائر اللہ. اب شعائر اس کو دیکھنے کے بعد اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہمیں بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ 3 حروف جو اس کے روٹ حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ شین، عین اور را ہے نا. شین، عین اور را. شاعر کے جو روٹ الفابیٹس ہیں وہ شین، عین اور را ہیں. یہ شاعر در حقیقت جمع ہے لفظ شعیرہ کا. شعیرتن. یہ شعیرہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے آپ کو کچھ یاد آ جائے یا وہ کچھ اس سے اٹیچمنٹ اس کی آپ کو پتہ لگ جائے. مثلا آپ نے سوٹ کیس کھولا، اس میں سے ایک رومال نکلا. رومال دیکھتے ہی آپ کو یاد آ گیا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ رومال اس نے مجھے تحفتاً دیا تھا. تو ایسی چیز کو شعیرہ کہتے ہیں. اور شاعر جمع ہے اس کا. تو شاعر اللہ کی یاد آ جائے جس چیز کو، تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ صفا اور مروہ اللہ کی شاعر میں سے ہے. یہ اللہ کی یاد اس سے فوراً آ جاتی ہے، اللہ کی طرف انسان کی توجہ فوراً چلی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں شین عین را سے بڑے سارے الفاظ بنتے ہیں. شعیر کہتے ہیں جو کو. شین عین یہ را، شعیر اسم بن رہا ہے. جو کو کہتے ہیں، جو کا جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے ویسے جو کے دانے کو شعیر کہتے ہیں. اچھا، شعر شین عین را سے ہی بنتا ہے. اس کا جمع اشعار ہے. شعر و شاعری ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے. شعر شین عین کے اوپر جزم. شعر یہ بال کے لیے کہا جاتا ہے، آدمی میں بال کو کہتے ہیں. کہنے کا مطلب صرف بتانا مقصد ہے کہ شین عین را سے کتنے سارے الفاظ بنتے ہیں. یہاں پر وہ اس سے شاعر اور شعیرہ کا لفظ لیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
صفا اور مروہ. فمن، پھر من کیا ہے؟ ناؤن ہے. کون؟ جو. حج، ہا جیم جیم. اس لفظ کے بنیادی معنی ہے ارادہ کرنا، لیکن وہاں سے یہ لفظ اسم کے طور پر استعمال ہونے لگا حج کے لیے. وہی ہے کہ جو من حج، تو جو ارادہ کرے البیت کا. البیت سے مراد اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اس کا ارادہ کرے. یہاں پر ہوگا کہ جو حج کا ارادہ کرے گھر کا. او یا ایک تمرا. اب یہ لفظ ایک تمرا تھا، واو کے نیچے زیر ڈال کر کے او کا جزم ختم کر دیا گیا. واو کے اوپر جو جزم تھا وہ ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ آ گیا اب ایک تمرا. یا اب ایک تمرا کے کیا ہے؟ این میم را سے یہ لفظ نکلا ہے. این میم را. یہ پڑھتے ہوئے جب اس طرح سے آپ دھیان دے کے آپ پڑھیں گے، آپ جو بھی آیات پڑھیں گے خود سے، تو آپ کو خود ہی بڑی ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. این میم را. اسی سے عمر کا لفظ بنتا ہے. عمر کہتے ہیں بھائی، پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے. اس کے معنی، ہمارا کے معنی ہوتا ہے آباد کرنا. آباد کرنا. کہیں جا کر کے کہیں آپ کے جانے سے وہاں پر ایک آبادی ہو جاتی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تمہارا یہاں پر آ رہا ہے کہ جو عمرے کا ارادہ کرے، عمرہ کا. تو پہلا لفظ حج تھا، اب یہاں پر عمرے کی بات کی جا رہی ہے، جو عمرے کا ارادہ کرے. اب تمہارا عمرے کے لیے آئے. فلا جناح علیہ. جناح پھر روٹ الفابیٹس ہیں جیم، نون اور ہا. جیم، نون اور ہا. جناح اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوتا ہے جنا فلانا. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکشن ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور جناح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی یہ نہیں، زیادتی نہیں. فلا جناح، نہیں ہے کوئی زیادتی، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان کے. لیکن اور یہ نون کو ملا دیا گیا، نون کے اوپر جزم، الف جو ہے وہ آ کر کے یا کے ساتھ مل رہا ہے. ایتطوف بہما. ایتطوف. طوفا کا لفظ تو الف اور فا سے بنا ہے. تا، الف اور فا. الف دیکھیں یہ حرف علت ہے، یہاں پر وہ طوفا میں واو آ گیا، الف واو میں تبدیل ہو گیا. ایتطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. بہما، ان دونوں کے ساتھ طواف کرے. طواف کیا ہے؟ چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. طوفا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کا آ جانا، چکر لگا کے چلے جانا، طوفا کے معنی ہوتا ہے. تو ایتطوف بہما، کوئی ان کا طواف کرے ان دونوں کا تو کوئی حرج نہیں. اسی طواف کو ہم لوگ سعی کا نام دیتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے کو ہم سعی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ طواف ہی ہے. اس لیے آپ چکر لگاتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. اس لیے یہ در حقیقت طواف کا لفظ، اس لیے چکر لگاتے ہیں آپ، اس لیے لفظ طواف آیا ہے. ایتطوف بہما. اب دیکھیں نا، طواف، تو واو الف اور فا، طواف ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. طواف اسم ہے نا، نام ہے نا ایک اس کا طواف. اب یہ اس میں طواف میں یہاں پر اب غور کریں تو تو کے اوپر بھی تشدید ہے، واو کے اوپر بھی تشدید ہے نا، اور واو کے اوپر بھی تشدید ہے. تو یہ لفظ ہے ایکچولی تطوفا. تطوفا اس سے یہ مضارع بن رہا ہے. یتطوفا.
یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تین حروف کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں مزید لگا کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس میں لفظ بڑھا دیتے ہیں. فعلا سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعلا سے کئی الفاظ بنتے ہیں. افعلا بھی بنتا ہے، الف لگا دیتے ہیں. فعلا عین لگا کے عین کلمہ کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اسی طرح یہ لفظ بنا یطوف، جو طواف کرے بہما، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے ساتھ. ومن پھر وہی اسم ہے، تو جو من اسم ہے، کون، جو بھی. تطوع، تطوع کا لفظ آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو واو اور عین سے نکلا ہے، تین حرفی تو واو اور عین ہے. تو اس سے تطوع کا لفظ ہے، اس میں تا واو عین میں واو پر بڑھا دیے گئے، ایک واو دو بار لے آیا گیا. تو اور پھر اس سے بنایا گیا مضارع تطوع. تو جو کرے تو کے معنی ہوتا ہے مرضی سے، خوشی سے. یہاں پر عرب میں آپ کو پتا ہوگا کہ داڑھی رکھنے ہوئے شخص کو اکثر لوگ متوع کہتے ہیں. متوع کہ دین سے اس کو رغبت ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو من تطوع خیرن، تو جو بھی اپنی خوشی سے خیر کا کام کرے. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ شاکر، شین کاف را روٹ الفابے، اس سے بنا شاکر. یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے شاکر. جیسے فاعل فعلا سے فاعل کیسے بنا؟ فا کے بعد الف لگا دیا، فاعل بن گیا. ویسے یہاں پر شاکر بن رہا ہے. شاکر، اللہ تعالی شاکر ہیں. شاکر کا لفظ جب شکر کا لفظ استعمال کرتا ہے انسان اللہ کے لیے تو وہ شکر کے معنی میں آتا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے قدر کرنے والے. اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، قدردان ہیں، اور علیم ہیں، علم رکھنے والے ہیں. تو یہ پوری بات یہاں پر کیا ہوئی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کرے، ان دونوں کا طواف کرے، صفا اور مروہ کا طواف کرے. اور جو اب آگے ایک عمومی بات کہی جا رہی ہے اگلے ٹکڑے میں کہ جو بھی خیر کا کام خوشی سے کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ، خیر کا کام یہ ہے اللہ کی پسندیدگی کا کام، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ کو پوری طرح اس کا علم ہوتا ہے. یہ ایک عمومی بات آخر میں کہی گئی. یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، کہ جب طواف کر کے آپ صحیح کی طرف آتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر جاتے ہوئے کہا، ابدؤ بما بدأ اللہ، میں شروع کرتا ہوں اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا. یہ سنت ہے صحیح کے لیے جاتے ہوئے صفا کی طرف یہ کہنا، ابدؤ بما بدأ اللہ، میں شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا. یہ الفاظ کیوں؟ یہاں پر اس آیت میں صفا کا لفظ پہلے آتا ہے، بعد میں مروہ آتا ہے. اللہ نے یہاں صفا سے بات شروع کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف صفا سے شروع کیا. اگلی آیت، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان بے شک الذین، وہ لوگ، یہ الذین بھی ناؤن ہے، ہم لوگ اس میں موصول کے نام سے ہم لوگ بتا چکے ہیں. میری گزارش ہے، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ حصہ جو ہم لوگوں نے جس میں صرف اور نحو ڈسکس کیا ہے
उन हिस्सों को, कम से कम उन हिस्सों को देखें दोबारा निकाल करके, वो पिछली रिकॉर्डिंग है। बल्कि मेरी तो राय ये है कि पिछली रिकॉर्डिंग वन बाय वन उनको देखें, गौर से देखें, आराम से देखें, ट्राई टू पिक इट, ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग, ये काइंडली करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और वो आप करेंगे तो आपको आगे पढ़ने में खुद ही आसानी होगी, चीज़ें आपको खुद ही मिलती चली जाएंगी। यक्तुमूना बेसिक अल्फाबेट्स है, काफ, ता और मीम। हम लोग ये पहले ये अल्फाज गुजर चुके हैं, काफ, ता और मीम। कथमा के मानी होता है छुपाना, कथमा के मानी होता है छुपाना, उसी से बना मुजारा यक्तुमु, और जमा का सिगा है यक्तुमूना, वाव नून रख दिया। तो बेशक वो लोग जो छुपाते हैं किस चीज को, मा अंजलना, जो हमने नाजिल किया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो हमने नाजिल किया है उसको छुपाते हैं। मिनल बय्यनात, उनमें से जो वाज़ा किया गया है, वाज़ा खुली खुली बात बताई गई है। बय्यनात, बय्यन वाज़ा, बा या नून से बय्यन का लफ्ज निकला है। इसी से लफ्ज बैन भी आता है, दो दरमियान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बैन। मिनल बय्यनात, वो चीजें जो वाज़ह हैं, जो बिल्कुल जो खुली दलाइल हैं, उसमें से वो छुपाते हैं। वल हुदा, और हिदायत, हिदायत की बातें छुपाते हैं। मिन बाद, आप खुदा भी जानते हैं, हे दाल और या इसका बेसिक रूट अल्फाबेट है। मिन से बाद, इसके बाद माँ, जो बय्यनाहु लिन्नास, जिसको उसने बयान किया है लोगों के लिए। बय्यनाहु, जिसको अल्लाह ने, हमने बयान किया है लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान जो नाजिल की है तमाम इंसानों के लिए है। इट इज नॉट फॉर अरब्स ओनली, इट इज फॉर होल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। तो जो लोग भी इसकी, अल्लाह की आयत को छुपाते हैं जो अल्लाह ने वादा किया है, ये वो चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने इंसानों को बताई हैं, उनको छुपाते हैं। तमाम बातें हो गई, उनको छुपाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है मा बय्यनाहु लिन्नास, जिसको अल्लाह ने बयान किया है लोगों के लिए। फी फिल किताब, अल किताब, खास किताब में इशारा है कुरान की तरफ, या उन किताबों की तरफ भी कहा जा सकता है जो पहले नाजिल की अल्लाह ने, तौरात, इंजील वगैरह, ज़बूर। उलाइका, वो लोग, यही वो लोग, ये भी आप नाउन है, आप जानते हैं, इसमें इशारा है। यल अनाहुम, यल अनाहुम, लाना, लाम ऐन नून, ये रूट अल्फाबेट है। लाना से मुजारा बना यल अनु, यल अनु, यल अनहुम, लाना, लानत का लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहीं से निकला है। इसका जो मस्दर है लानत, लाना का, लानत के मानी होता है कि अल्लाह की रहमत से महरूमी। तो यलनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत करते हैं, अल्लाह ताला लानत करते हैं उन लोगों पर। यलनहुमुल, अल्लाह हे के ऊपर दम्मा आ रहा है, जो जाहिर कर रहा है कि फाइल अल्लाह है। अल्लाह ताला लानत करते हैं उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं। वयल अनहुम हुमुल लाइनून, और उन पर लानत करते हैं कौन लोग, जो लानत करने वाले हैं। लाइनून, लाइन फाइल हो गया, फाइल, लाइनून जमा का सेवा, यानी जो लानत करने वाले हैं, जो भी, वो सब के सब लानत करते हैं। अल्लाह भी लानत करते हैं उन पर, और वो ऐसे लानत करने वाले दूसरे लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में, वो सब लानत करते हैं ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की नाजिल करदा चीजों को छुपाते हैं। पूरा इसका तर्जुमा इस तरह हो गया कि बेशक वो लोग
جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے جو ہم نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البینات واضح کی گئی چیزوں میں سے, والہدی اور ہدایت, من بعد اس کے بعد, ما بیناہ جب اس کو واضح کر دیا گیا, وہ آدمی جان گیا, جو چھپا رہا ہے وہ لوگ جان گئے اس کو, ما بیناہ جس کو اللہ نے واضح کیا ہے لوگوں کے لیے, پھر کتاب میں, اولئک ینہم اللہ, ان ایسے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتے ہیں, اور لعنت کرنے والے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. آگے مزید آ جا رہی ہے بات. الا الذین تابوا, الا سوائے, الذین جو, تابو تے الف بے روٹ الفابیٹ ہے, تابا تے الف بے, اسی سے لفظ توبہ بنا. توبہ کے معنی ہوتا ہے پلٹنا, ٹو ٹرن, پلٹ جانا, جس طرف سے گھوم رخ پھیرا ہے اس طرف کو واپس آ جانا. تو الا الذین تابو, بے شک وہ لوگ, جمع کا صیغہ ہے تابو, اور یہ کیا کہتے ہیں تھرڈ پرسن صیغہ ہے, تھرڈ پرسن جمع کا. تابو جو لوگ توبہ کریں, پلٹ جائیں. وَأَصْلَحُوا, صلاح روٹ الفابیٹ ہے, صاد لام ہا, اس میں الف بڑھا کے اصلحہ بنایا گیا. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی فعل ہے, الف بڑھا دیا گیا, زائد کر دیا گیا, اور یہ پھر تھرڈ پرسن اصلحہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوا, اور جمع ہے اس لیے واو الف لایا گیا. اصلحوا, جن لوگوں نے, بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کیا اور اصلاح کی, اپنی اصلاح کی, وبینوا اور واضح کیا, فاولئک اتوب علیہم, تو وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اتوب علیہم اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں, لفظی معنی, جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ توبہ قبول فرماتے ہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک انا, میں تواب ہوں, بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا, تواب, اور الرحیم ہوں, رحم فرمانے والا. یعنی جو اس طرح کے اپنی غلطی کے بعد اللہ کی طرف دوبارہ پلٹتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں سے جو بات پتہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن کب, جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ کی طرف پلٹے, اپنی غلطی کے لیے معافی چاہے اور اپنی اصلاح کرے, تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ ذہن میں رہے, یہ عام جملہ ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں غلط کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کئی بار آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, میں ایسا تو کئی بار ہو چکا ہے کہ کسی نے نماز میں غلطی کی اور اس کو میں نے کہا کہ نماز اپنی دہرا لو, تو اس سے وہ مسکرایا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ چلا گیا. بات تو اس نے صحیح کی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کب ہے, جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے, اپنی اصلاح کرے. تب اسے چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا اور اب دوبارہ نماز ادا کر لیتا, تو اللہ کو تواب پاتا. دوبارہ اللہ تعالیٰ انا التواب الرحیم. اگلی آیت 161, ان الذین کفروا وماتوا, ان بے شک, الذین وہ لوگ جو, کفروا پھر وہی ہے, کفرا سے جمع کا صیغہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے. کفروا کیا ہے, نافرمانی کی, جیسے یہاں پر نافرمانی ہے کا ذکر ہے نا. کفر کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے, عام طور سے ذہن میں یہ آتا ہے کفر کے معنی ہوتا ہے کہ دین سے پھر جانا. نہیں, کفر کے معنی ہے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے, کوئی بھی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی, وہ کفر ہے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ دین سے انسان نکل جائے, یہ اس کی انتہا ہے, یہ سب سے بڑا کفر ہے. لیکن کفر تو کفر ہے. جیسے چور ہے تو چور اگر 2 پیسے کی چوری کرے تو ابھی چور ہے,
اگر وہ 10 لاکھ کی چوری کرے تو ابھی وہ چور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جان بوجھ کر کے غلطی کی، جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، وماتوا، اور مر گئے. ماتا موت اس کا لفظ میم واو تے ہم لوگ جانتے ہیں، اسی سے بنا ماں، اور وہی پھر جمع کر صیغہ واو الف آیا ہے. ماتو، ایسے لوگ مر گئے اسی حالت میں، اللہ کی نافرمانی کی جان بوجھ کر کے اور مر گئے. وہم کفار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کافر ہیں. ایسے لوگ کافر ہیں، ظاہر ہے کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کرنے جو کفر کرنے والا کافر ہے. کافر کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، فاعل کافر دونوں کو ملانے ایک جیسا ہے. ہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ ہے نا، لعنت اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. والملائکۃ، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی. یہ بہت بڑا، اسی لیے غلطی ہو انسان سے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جان بوجھ کر کے غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، تو وہ کفار ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی، اجمعین، سب کی. اجمعین جیم میم عین سے نکلا ہے، جیم میم عین جمع. خالدین فیہا، اگلی آیت، خالدین فیہا، خالدین، خا لام دال خالد، اس سے بنا خالدین فاعل. خلدہ کے معنی ہوتا ہے رہنا، ہمیشہ رہنا، تو ہمیشہ رہنا. خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب، لا نہیں، یخفف، اب یہ دیکھیں خا فا اور فا، اس میں ایک فا پھر بڑھا دیا گیا. خفافا لفظ روٹ الفابیٹ، اس میں ایک فا بڑھا دیا گیا تھا. خففا اس کے معنی تخفیف. لا یخففا، یہ ابھی یہ کون سی شکل ہے؟ یہ مضارع ہے اور اس مجہول کی شکل ہے. فا کے اوپر چونکہ بیچ والے پہلے خاف جو خففا، فا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مجہول کی شکل ہے. لا یخففا، نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں کمی کی جائے گی. کون کرے گا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، نہیں کمی کی جائے گی. انہم، ان سے، العذاب، عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر مجہول کے صیغے میں یہ بات کہی گئی کہ ان سے عذاب کم نہیں کی. عذاب کا لفظ ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے، عین زال با ہے نا، اس سے نکلا ہے عین زال با. اب دیکھیں اسی عین زال با سے ایک لفظ نکلتا ازبن، قرآن میں اب آئے گا. یہ ازبن کہتے ہیں پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ایسا پانی جو ٹھنڈا اور میٹھا ہو. تو یہ کہنے کا مطلب، اور عذاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان سے سزا کم نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، پھر يُنذَرُونَ کیا ہے؟ نظرہ سے بنا، اس سے نظرہ سے انذرا بنا، اور اس سے پھر یہ بنا يُنذَرُ. نظرہ، یہ یا کے اوپر، یہ یہاں پر بھی دیکھیں یہ مجہول کا صیغہ ہے. يُنذَرُونَ، ان کی طرف نظر نہیں کیا جائے گا، ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کیا جائے گا، ان کی طرف توجہ دی جائے گی، ان کی کوئی بات، ان کی چیخ پکار کو سنا جائے گا، کچھ بھی نہیں. تو یہ آیت نمبر 162، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، جس لعنت کی حالت میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا. ولا هم ينذرون، اور نہ ان کی طرف توجہ دی جائے گی، توجہ کی جائے گی. اگلی آیت
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تم سب کا الہ اکیلا الہ ہے، واحد ایک الہ ہے۔ قرآن کی بیسک تعلیم یہی ہے، قرآن کی پوری دین اسلام کی بیسک تعلیم یہی ہے۔ جو اس تعلیم کو بھول گیا وہ دین اسلام میں پھر نہیں رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بیسک تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ، یہی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، واحد۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ الرحمن الرحیم، وہ الہ الرحمن ہے اور رحیم ہے نا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ کہتے ہیں نا، آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ ہے بیسک تعلیم۔ آج بدنصیبی یہ ہے، اس بیسک تعلیم کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم لوگ دین قائم کرنے کی بات، ہمارے یہاں دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دین قائم کیسے ہوگا جبکہ لوگوں کے اندر یہ بیسک علم ہی نہ ہو؟ آج ضرورت ہے اس بیسک علم کو دینے کی۔ الہ کون ہے؟ جس سے انسان دعا کرتا ہے، جس سے انسان امید رکھتا ہے، جو سب کچھ مہیا کرنے والا ہے، جو رب ہے وہی الہ ہے نا؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے وہی الہ ہے۔ اسی سے ڈرنے کا ہے، اسی کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے، اسی سے خوف رکھنے کا ہے نا؟ اسی سے امیدیں وابستہ کرنے کا ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز کرنے کا ہے، اسی کے لیے قربانی کرنے کا ہے، اسی کی قسم کھائی جائے گی، وہ الہ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میری قسم تمہاری قسم، جیسے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الہ کے، مجھے اپنے آپ کو یا دوسرے کو بنا رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ایسا کہنا شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسرا الہ بنانا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تم سب کا الہ ایک الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ۔ الرحمن، وہی الہ الرحمن ہے۔ الرحیم، اور وہ رحیم۔ اگلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لمبی آیت ہے، آیت نمبر 164۔ میں نے پورا پڑھا، بات تھوڑا تھوڑا کر۔ ان، پھر وہی بے شک، فی میں ہے نا۔ ان بھی کیا ہے؟ حرف ہے۔ فی بھی کیا ہے؟ حرف ہے نا، حرف جر ہے۔ خلق، فی کی وجہ سے خلق میں قاف کے نیچے زیر لگ گیا۔ خلقی السماوات، آسمان کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق۔ بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، سماوات کا لفظ سین میم واو سے نکلا ہے۔ اس کا روٹ الفابیٹ سین میم واو ہے، بالکل شروع میں بتا ہم لوگوں نے، اسم کا بھی روٹ الفابیٹ یہی ہے، سین میم واو، اسم بھی اسی سے نکلا ہے۔ خلق السماوات، تخلیق کرنا آسمانوں کا، والارض، زمین کا، سب میں فی کی وجہ سے خلقی سماواتی والارض، سب یہ فی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ واختلاف اللیل، اور اختلاف رات کا، اختلافی پھر یہاں پر آیا۔ اللیلی رات، والنہاری اور دن، والفلکی کشتیاں، التی تجری فی البحر، وہ کشتی جو چلتی ہے بحر میں۔ جیم را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تجری، اس سے مضارع بنا ہے۔ تجری فی البحر، مؤنث کا یہ صیغہ ہے۔ تجری مؤنث اس لیے کہ فلک جو ہے، کشتی جو ہے وہ مؤنث ہے، التی مؤنث آیا۔ فی البحر بما ينفع الناس، نفع سے مضارع ہے۔
جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من ماء، پانی کی شکل میں، احیا بھی، احیا، ہا یا اس کا روٹ ہے ہی، احیا، اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد. ہا کی زمین کس کے لیے آ رہی ہے؟ زمین کے لیے آ رہی. ضمیر ہا کی زمین ارض کے لیے آ رہی. وہ بت با سا با سا روٹ الفابیٹ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، اسپریڈ کر دینا. تو بت فیہا، اور اس کے ذریعے پھیلا دیا، من کل دابہ، تمام کے تمام. دابہ کہتے ہیں ہر وہ جاندار جو زمین پر چلنے والی ہے، وہ دابہ ہے. اس میں انسان بھی ہیں، اس میں حیوان بھی ہیں، سبھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن جملے کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے یا دوسرے جاندار کے لیے استعمال ہوا ہے. من کل دابہ، تمام کے تمام جاندار. وہ تصریف الرياح، تصریف لفظ بنا ہے سات را فا سے، صرفہ کے معنی ہوتا ہے پھیرنا. تصریف، اس سے یہ مصدر ہے، ہوا کا پھیرنا. ریاح، یہ جمع ہے ریاح کا لفظ، ری کا جمع ہے. ری ہوا کو کہتے ہیں. ریاح ہر قسم کی ہوائیں آ گئی اس میں. والریاح، ہوا کا یہ. والسحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو. سحاب یہ بھی اسم ہے. اس کا یہ سحاب جمع ہے، جیسے ری کی جمع ریاح آیا، ویسے سحاب آ رہا ہے بادل کی جمع. یہ صحابتن اس کی واحد ہے، صحابتن. یہ سین سے ہے، یاد رکھیں، سواد سے نہیں ہے. صحابہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ صحابہ، وہ صحابی، مسخرہ، سین خارا سے یہ لفظ نکلا ہے. اس سے یہ ایک اسم ہے، یہ مصدر ہے مسخر. سخرہ کہتے ہیں کسی چیز کو اختیار میں قابو میں کر لینا. تو مسخر کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے کہ قابو میں کر لیا گیا، اپنے حکم کا پابند کر لیا، تابع فرمان بنا لیا. بین السماء، بین کا لفظ درمیان، سماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات، لام کے اوپر زبر آ رہا ہے، تاکید ہے لازمن. آیات، آیت کی جمع، آیات نشانیاں ہیں. لقوم، لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، لیے. قومی یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں. پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ان فی خلق، بے شک تخلیق آسمانوں کی، زمین کی، اور دن اور رات کا الٹ پھیر. دن آیا پھر رات آئے گی، رات آئی پھر دن آئے گی، تو رات اور دن کا الٹ پھیر. اور کشتی کا چلنا، کہاں؟ سمندر میں، پھر بحر، جو لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے. آج بھی آپ جانتے ہیں سارا کا سارا سمندر کے ذریعے آج بہت بڑی کرائسس ہر جگہ آئی ہوئی ہے. کارگو شپس کی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں، ہے نا. تو یہ جس سے لوگوں کے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو ہم نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، جس کے ذریعے اللہ نے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، اور پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے جاندار. سب کی غذا، ہماری تمام کے تمام رزق کا ذریعہ یہی ہے، یاد رکھیں. تمام رزق تمام کے تمام نعمتوں کے لیے آتا ہے، رزق روٹی کے لیے نہیں آتا ہے. تمام کے تمام نعمتوں کا ذریعہ آسمان سے بارش اور زمین سے اس کا نکلنا ہے. فرنیچر کیسے بن رہا ہے؟ لکڑیوں سے تو بن رہا ہے. ہاں، گوشت کہاں سے کھاتے ہیں؟ جانوروں کے سے تو کھاتے ہیں، بھیڑ بکریوں سے. وہ کیا کھاتے ہیں؟
वो घास फूस खाते हैं वगैरह वगैरह, एक एक चीज। अब देखें घर के अंदर तमाम के तमाम, टीवी जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से बना है? जमीन से ही तो इसकी चीजें निकाली गई हैं जिससे ये बनाया गया है। तो ये बत्तफी हम इन कुल्ले दाब्बा, हर तरह के जानदार को अल्लाह ने फैला दिया है। वो तशरीफ रिया, और हवा का चलना, और वस्सहाब, बादल का चलना, बादल का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, दूसरी तरफ से इस तरफ आना, सब इसके अंदर हो गया। जो मुसख्खर कर दिया गया, अल्लाह ने उसे अपने अपने हुक्म का पाबंद कर दिया है। वो बादल कहाँ चलते हैं? बैन समाए वाला, आसमान और जमीन के दरमियान। ये सारी के सारी बेशक निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो अकल इस्तेमाल करते हैं। और अकल इस्तेमाल करके इंसान ने इन तमाम चीज़ों के कवानीन वज़ा किए हैं। ये जितनी चीज़ें हैं, किन कवानीन के तहत ये चल रही हैं, क्या है इनका कानून, ये सारी चीज़ें इंसान ने वज़ा की। आयत नंबर 164। मेरा ख्याल है मैं यहाँ रुकता हूँ। आप भी थके भी नजर आ रहे हैं, और पता नहीं, आप लोग इस तरह से कोशिश खुद करें, मैं साथ दूंगा आपका, लेकिन आप लोग जैसे मैंने अभी किया ना, इस तरह से एक एक लफ्ज पर गौर करते हुए एक आयत पढ़े, 2 आयत पढ़े, एक रोज का मामूल बना लें, है ना? जो भी आप कर सकते हैं, जितना वक्त मिलता है, हम जानते हैं हर आदमी बिजी है, जो भी वक्त मिलता है उस पर गौर करें, उनके फिर अल्फाज के मानी देखें। और फिर मैंने आपको इस किताब के बारे में कहा, अभी मेरे सामने यही किताब है, तालीम कुरान। ये जरूर अपने पास मंगवा लें। ये फिर चूंकि आपके पास वो बेसिक इल्म मौजूद है, तो अब आप इस किताब को समझ सकते हैं। अगर वो ना हो तो समझना मुश्किल होता है। यहाँ पर सब हाशिए में, और फिर नीचे ये हाशिए में ये वजाहत की हुई है। मैंने जो आपको अभी वजाहत की वो इससे कुछ ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए की कि हमने आपको ये सब चीजें पहले बताई हुई हैं। तो वो इस तरह से करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। और पुरानी जो जो गुजर चुकी है रिकॉर्डिंग, उनको काइंडली देखें। चले, अल्लाह ने काफी वक्फे के बाद अल्लाह ने ये तौफीक अता की। और देखिए ये पुरानी आयत हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग गया शैतान, एक बार भी बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये अल्लाह के कलाम का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पर, क्या ख्याल है? बिल्कुल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जो सिलसिला है इससे हम सबको वो फायदा पहुंचाइए। दुआ भी किया करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के नबी को कहा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा कि ये दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये दुआ किया करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम